حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی تو پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے ایسے ہی گناہ گرتے ہیں جیسے پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور گناہ بخش دے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، سخت سردی کی ناگواری اور تکلیف کے باوجود اچھے اور کامل طریقے سے وضو کا اہتمام کرنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، اس کے بدن پر کچھ میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 بہت اہم باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو کہ وہ تجھے حکم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ تیسری یہ کہ نماز جان کر نہ چھوڑنا کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ چوتھی یہ کہ شراب ہرگز نہ پینا، یہ ہر برائی اور فحاشی کی جڑ ہے۔ پانچویں یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ چھٹی یہ کہ لڑائی یعنی کہ جہاد سے بالکل نہ بھاگنا کہ سب ساتھی مر جائیں۔ اور ساتویں یہ کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلنا۔ اور اپنے گھر والوں پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا۔ نویں یہ کہ ان کے اوپر سے تنبیہ کرنے کے لیے لاپرواہی ہرگز نہ کرنا۔ اور 10ویں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کو ڈراتے رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر یا بازار میں پڑھ لی گئی ہو 27 درجہ بہتر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے جاتا ہے، کوئی اور ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا، تو ہر وہ قدم جو وہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔